السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہی اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں انسپکٹر احمد یار خان کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے دل دیوانہ پیار کے پتھر۔ نام کچھ عجیب سا ہے، لیکن چلیں شروع کرتے ہیں۔ واردات جو میں سنانے لگا ہوں آپ کے لیے عجیب اور حیرت انگیز نہیں ہوگی۔ اس کا عجیب پہلو صرف یہ ہے کہ اس کی تفتیش ہوئی تھی۔ ایسی وارداتوں کی رپورٹ تھانوں میں نہیں جایا کرتی۔ یہ امبالہ کے قائم مقام انگریز ڈپٹی کمشنر بی جی سمتھ کی ذاتی دلچسپی کا نتیجہ تھا کہ ہم نے جنات اور کالے علم کے جادوگروں کے خلاف تفتیش کی۔ ہمارا اس ضلع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن سمتھ کی کوششوں سے یہ کیس سی آئی اے کے ایک انگریز انسپکٹر ایس ایف گرے کو دیا گیا، اور گرے نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا۔ حکم کے مطابق ہم دونوں امبالہ چلے گئے۔ سمتھ سے ملے تو میرے نام سے اسے پتہ چلا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا اسلام میں کالا علم اور تعویذوں یا کسی عمل کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانا بھی شامل ہے؟ اس نے لفظ وچ کرافٹ استعمال کیا تھا، جو افریقہ کے حبشیوں کی ایجاد ہے اور آج بھی وہاں یہ عمل چلتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ اسلام میں کالے علم اور کسی بھی پراسرار عمل سے کسی کو نقصان پہنچانے کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ میرا یہ جواب سن کر اسے جیسے اطمینان ہوا ہو۔ اس نے بتایا کہ وہ 1.5 سال افریقہ کے اس علاقے میں رہا ہے جو آج کل یوگنڈا ہے۔ اس نے وہاں وچ کرافٹ میں بہت دلچسپی لی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ یہ ایک عمل ہے جس سے وہاں بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، مجرموں کا سراغ لگایا جاتا ہے، اور اسی عمل سے اپنے کسی دشمن کو بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس عمل کے عامل بہت تھوڑے تھے۔ انگریزوں نے انہیں وچ ڈاکٹر بھی کہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ وچ کو اردو میں جادوگرنی کہتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس عمل کو جادوگرنیوں سے منسوب کیا گیا ہے۔ سمتھ نے بتایا تھا کہ افریقہ میں زیادہ تر وچ ڈاکٹر عورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ان کی شکل و صورت اور رنگت ہی ڈراؤنی سی ہوتی ہے، لیکن وچ ڈاکٹر عورتوں کے چہرے بڑے ہی بھیانک ہوتے ہیں۔ وہ جب یہ پراسرار عمل کرتی ہیں تو اپنی بھیانک صورت کو اور زیادہ ہیبت ناک بنا لیتی ہیں۔ میں جب وہاں تھا تو میں نے وہاں کی برطانوی حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ اس عمل سے دوسروں کو نقصان پہنچانے والوں کو سزا دی جائے۔ سمتھ نے کہا، ہماری حکومت نے اس پر توجہ دی اور ایک وچ ڈاکٹر کو پکڑا جس کو ایک آدمی نے فیس دے کر اپنے ایک دشمن کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا تھا جس کا علاج کوئی انگریز ڈاکٹر نہ کر سکا۔ ہماری پولیس نے عمل کرنے والی کا سراغ لگا لیا تھا، مگر اسے گرفتار کیا تو وہاں کے باشندوں نے شدید احتجاج کیا۔ بعض نے ہمیں ڈرایا دھمکایا کہ اگر ہم نے وچ کرافٹ میں مخالفانہ دخل اندازی کی تو ہم بھی اس کی زد میں آ جائیں گے۔ ہماری حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کے عقیدوں اور توہمات کو نہ چھیڑا جائے۔ میں اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر کسی بڑی پیچیدہ تفتیش کے لیے تیار کر رہا تھا۔ میں اتنا جان گیا کہ یہاں کسی نے کسی کو جادو یا کالے علم کے ذریعے نقصان پہنچایا ہے۔ میں نے یہاں آ کر بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگ ایسا ہی کوئی عمل کرتے ہیں جس سے دوسروں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ سمتھ نے کہا، مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ مسلمانوں میں زیادہ چلتا ہے۔ میں نیا یہاں آیا تو مجھے بتایا گیا تھا کہ توہم پرستی ہندوؤں میں زیادہ ہے، لیکن مسلمان بھی توہم پرست ہیں۔ میں نے 1 سال میں یہاں کے دیہات کا جو جائزہ لیا ہے، اس سے میں نے یہ رائے قائم کی ہے کہ یہاں بھی افریقہ والا وچ کرافٹ چلتا ہے۔ میں پنجاب کے شمالی علاقوں میں بھی رہا ہوں۔ وہاں کے دیہات کے لوگ بلکہ قصبوں اور شہروں کے لوگ بھی
دوائیوں کے بجائے تعویذوں اور دم درود سے علاج کراتے ہیں۔ اولاد پیدا کرنے کے لیے تعویذ اور دشمنوں کی اولاد کو مارنے کے لیے بھی تعویذ استعمال ہوتے ہیں۔ میں آپ کے مذہب میں دخل نہیں دینا چاہتا۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی ڈیوٹی آپ کے مذہب کے خلاف ہے تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ یہ تفتیش ترک کر دیں۔ اگر مجھے آپ یہ مشورہ دیں گے کہ اس واردات کی تفتیش آپ کے مذہب میں دخل اندازی ہے تو میں تفتیش ہی ترک کر دوں گا۔ میں آپ کو علاقے کے ڈی ایس پی سے ملواؤں گا۔ یہاں میں آپ کو انگریزوں کے متعلق ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ انگریز افسر افریقہ میں گیا تو وہاں کے لوگوں کے توہمات اور رسم و رواج کی گہرائی تک گیا۔ ہندوستان میں آیا تو اس نے یہاں کے معاشرتی حالات کا گہرا جائزہ لیا۔ انگریزوں میں یہ خوبی تھی کہ جس علاقے میں تعینات ہوتے تھے وہاں کی زبان سیکھتے، وہاں کے مذہبوں، عقیدوں، تعصبات اور توہمات کا مطالعہ کرتے اور لوگوں کی نفسیات تک دیکھ لیتے تھے۔ پھر وہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ اس کے مطابق سلوک کرتے اور ان کے عقیدوں وغیرہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ برِ صغیر کے عوام آج تک انگریزوں کے دور حکومت کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارے اپنے لیڈر جو برسر اقتدار آئے اپنی ہی قوم کی بد اعتمادی اور نفرت کے مجسمے بنے۔ یہ لیڈر جس قوم کی پیداوار ہیں اس کی نفسیات اور ضروریات کو نہ سمجھ سکے۔ سمتھ نے مجھے جب کہا کہ میری ڈیوٹی میرے مذہب کے خلاف ہوئی تو میں تفتیش ترک کر دوں، میں نے اس سے پوچھا کہ واردات کیا ہے۔ اس نے اختصار سے بتایا کہ اس کے دفتر میں چودھری ناصر علی ایک ملازم ہے، مجھے اصلی نام یاد نہیں رہا لیکن کچھ اسی قسم کا تھا۔ اس کے گھر پتھر پڑتے ہیں، تھوڑے تھوڑے وقفے سے 7-8 پتھر صحن میں گرتے ہیں جیسے کوئی باہر سے پھینکتا ہے۔ اتنی پتھر رات کو بھی صحن میں گرتے ہیں۔ 6-7 دنوں بعد یہ سنگباری کے ساتھ یہ خوفناک سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ کھونٹی کے ساتھ لٹکے ہوئے کسی کپڑے کو آگ لگ جاتی ہے۔ گھر والے آگ بجھاتے ہیں، آدھا کپڑا جل چکا ہوتا ہے۔ یہاں تک ہوا ہے کہ کپڑے دھو کر رسیوں پر لٹکائے جاتے ہیں تو ان میں سے 1 یا 2 کپڑوں کو آگ لگ جاتی ہے، حالانکہ کپڑوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے۔ ناصر علی نے مجھے بتایا، تمہیں اس انوکھی واردات پر حیران نہ ہوا؟ سمتھ نے کہا، افریقہ میں تو دشمن کو نقصان پہنچانے کا یہ طریقہ عام چلتا ہے۔ میں نے یہاں آ کر بھی ایسے 3-4 واقعات سنے تھے اور لوگوں میں عاملوں، پیروں، فقیروں، سادھوؤں اور درویشوں کی مقبولیت اور عقیدت دیکھی تھی۔ یہ وچ کرافٹ کا ایک اور کیس تھا۔ میں نے ناصر علی سے کہا کہ وہ اپنے تھانے رپورٹ درج کرائے کہ کوئی دشمن اسے پریشان کر رہا ہے۔ میں نے علاقے کے ڈی ایس پی سے کہا کہ وہ متعلقہ تھانے دار کو سختی سے حکم دے کہ اپنے توہمات اور عقیدوں سے ہٹ کر تفتیش کرے۔ تھانے دار ہندو ہے، اس نے تفتیش شروع کر دی تھی، اتنے میں کپڑوں کو آگ لگنے لگی۔ میں نے ڈی ایس پی کے ساتھ رابطہ رکھا۔ تھانے دار کے ساتھ میری صرف ایک ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ تفتیش میں 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکا۔ وہ کچھ خوفزدہ بھی معلوم ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کسی انسان کا نہیں، جنوں کا کام ہے۔ ہم لوگ بدروحوں کو مانتے ہیں لیکن بدروحیں یوں کسی کے گھر پتھر نہیں پھینکا کرتی، نہ آگ لگاتی ہیں۔ کسی کی بدروح یعنی گھوسٹ رات کو اس طرح نظر آتی ہے جس طرح یہ انسان اپنی زندگی میں ہوتا تھا۔ اس ملک میں لوگ جنوں اور چڑیلوں کو مانتے ہیں۔ میں نے عجیب و غریب کہانیاں سنی ہیں۔ آپ تفتیش شروع کر دیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، اگر یہ جن ہوئے تو تفتیش چھوڑ دینا، آپ جنوں کو گرفتار نہیں کر سکیں گے۔ آپ ناصر علی سے ملیں اور اپنا کام شروع کر دیں، لیکن آپ کو سب سے پہلے علاقے کے ڈی ایس پی کے پاس جانا پڑے گا۔ ناصر علی دفتر میں ہی تھا۔ سمتھ کے دفتر سے اٹھ کر ہم اسے ملے اور اسے ساتھ لے کر ہم ڈی ایس پی کے دفتر میں چلے گئے۔ انسپکٹر گرے نے اپنا اور میرا تعارف کرایا اور بتایا کہ ہم قائم مقام ڈپٹی کمشنر سے مل آئے ہیں۔ یہ اسی کی ضد تھی کہ اس واقعے کا پس منظر جو کچھ بھی ہے تحقیقات ضرور ہونی چاہیے۔ ڈی ایس پی نے کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہندوستانیوں کو ان سادھوؤں اور درویشوں وغیرہ کے جال سے نکالنا ناممکن ہے۔ اس نے ہمیں کچھ ہدایات دیں اور حوصلہ افزائی بھی کی اور ہر طرح کے تعاون کا یقین بھی دلایا۔ ہم ناصر علی کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔
وہ شہر کے علاقے میں رہتا تھا۔ امبالہ انگریزوں کی بہت بڑی چھاؤنیوں میں سے تھا۔ آج کل تو امبالہ ہمارے لاہور اور کراچی کی صورت اختیار کر گیا ہوگا۔ میں جس دور کی کہانی سنا رہا ہوں، اس وقت شہر کا علاقہ الگ اور چھاؤنی کا الگ ہوتا تھا۔ شہر ہمارے قدیم شہروں کی طرح گنجان اور غلیظ تھا۔ ناصر علی کرائے کے مکان میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ امبالہ سے 35-40 میل دور کے کسی گاؤں یا قصبے کا رہنے والا تھا۔ ہم نے اس کا مکان اندر، باہر اور اوپر جا کر دیکھا۔ یہ مسلمانوں کا محلہ تھا۔ ہم چھت پر تھے تو صحن میں ایک پتھر گرا۔ ہم نیچے گئے۔ پتھر گر کر جدھر گیا تھا ادھر سے ہم نے تعین کیا کہ کس طرف سے آیا ہے۔ گلی کشادہ تھی۔ باہر ہمارے 2 کانسٹیبل کھڑے تھے۔ جدھر سے پتھر آیا تھا ادھر مسلمانوں کے گھر تھے۔ ناصر علی کے مکان کی ایک ہی منزل تھی۔ پتھر آسانی سے صحن میں آ سکتے تھے۔ ہم نے ناصر علی سے پوچھا کہ جدھر سے یہ پتھر آیا ہے، کیا ادھر کے رہنے والوں میں سے کسی کے ساتھ اس کی دشمنی ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، یہ سب شریف لوگ ہیں، میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ ہم نے پتھر دیکھا۔ یہ 1.5 پاؤ وزن کا عام سا پتھر تھا۔ ہمارے پاس تفتیشی بیگ تھا، اس میں بہت سی اشیاء ہوتی تھیں۔ ان میں آتشی شیشہ بھی ہوتا تھا اور ان اشیاء میں ایک پاؤڈر اور خاص قسم کا ایک کاغذ ہوا کرتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں کسی چیز پر انگلیوں کے نشان واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ اتفاق سے پتھر کھردرا نہیں تھا، تقریباً بالکل ہموار اور صاف تھا۔ انسپکٹر گرے اس فن کا ماہر تھا۔ اس نے بہت وقت صرف کر کے پتھر کو دیکھا اور وثوق سے کہا کہ اس پتھر پر انگلیوں کے نشان نہیں ہیں، اس پتھر کو ماہرین کے پاس بھیج دو۔ اس نے کہا، سائنسی طریقوں سے دیکھ لو، اس پر انگلیوں کا کوئی نشان نہیں ملے گا، یہ پتھر انسانی ہاتھوں نے نہیں پھینکا۔ ہم ایک کمرے میں جا بیٹھے اور ناصر علی سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ اس کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ محلے اور برادری میں اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہ ہو، دفتر میں ترقی کے سلسلے میں یا کسی اور وجہ سے اس کا کوئی دشمن پیدا ہو گیا ہو، اس نے جائز یا ناجائز طور پر کسی ملازم کو نقصان پہنچایا ہو۔ میں نے اس سے یہ سوال اس بنا پر پوچھے تھے کہ وہ دفتر میں بڑے اچھے رتبے پر تھا، غالباً ہیڈ کلرک تھا یا آفس سپرنٹینڈنٹ تھا۔ مجھے خیال آیا کہ اس نے کسی ملازم کی ترقی رکوائی ہوگی یا کسی کو سزا کے طور پر نوکری سے سبکدوش کرایا ہوگا۔ اس نے پورے وثوق سے کہا کہ اس کے ہاتھ سے کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ میرا دماغ اس لائن پر کام کر رہا تھا کہ یہ جنات کی نہیں، کسی دشمن کی کارستانی ہے۔ میرے لیے یہ واقعہ صرف اس لحاظ سے عجیب تھا کہ اس کی تفتیش ہو رہی تھی، ورنہ اس میں میرے لیے حیرت کی کوئی بات نہیں تھی۔ سمتھ نے ٹھیک کہا تھا کہ پنجاب کے شمالی علاقوں میں کسی دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے تعویذ اور ٹونے ٹوٹکے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ فلاں کے گھر سے دبے ہوئے تعویذ نکلیں۔ یہ تعویذ کسی عامل سے لکھوائے جاتے ہیں، وہ جگہ بتاتا ہے کہ دشمن کے گھر کس جگہ یہ تعویذ دبائے جائیں۔ انسپکٹر گرے کے لیے یہ واقعہ نیا تھا، وہ ڈرنے کے بجائے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مجھے یقین ہے کہ یہ دشمنی کی بنا پر ہو رہا ہے۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ مذہب اور جنات کو ذہن سے نکال دے۔ وہ بڑا ذہین پولیس آفیسر تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر یہ دشمنی کا مظاہرہ ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس دشمنی کی وجہ معلوم کرنی ہے۔ دشمنی کی نشاندہی ہو گئی تو ہم یہ عمل کرنے والے تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں دشمنی کی ہی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ناصر علی وثوق سے کہہ رہا تھا کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ برادری میں کسی کے ساتھ جائیداد کا جھگڑا بھی نہیں ہے۔ میں نے دشمنی کی دوسری وجوہات معلوم کرنے کے لیے اس سے پوچھا کہ اس کی اولاد کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ 3 بیٹے ہیں، ایک کی عمر 20 سال کے لگ بھگ تھی، دوسرے کی 15-16 سال اور تیسرا 10-11 سال کا تھا، بیٹی کوئی نہیں تھی۔ اس سے مجھے مایوسی ہوئی۔ دیہات میں اگر کسی کو لڑکی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا جائے تو وہ اسے اپنی توہین سمجھتا ہے۔ بعض لوگ انتقامی کارروائی پر اتر آتے ہیں۔
ناصر علی کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے دشمنی کی یہ وجہ بھی نہیں تھی۔ میرا دھیان اس کے بیٹوں پر گیا۔ ہم جب چھت پر گئے تھے تو یہ تینوں اپنے باپ کے ساتھ تھے۔ تینوں خوبصورت تھے، رنگ میں کشش تھی اور نقش و نگار میں بھی۔ سب سے بڑا بیٹا خوبصورت جوان تھا۔ اس کے متعلق ناصر علی نے بتایا کہ ایف اے پاس کرا کے اسے ڈی سی آفس میں اسٹینوگرافر لگوا دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے ناصر علی سے پوچھا۔ آپ کے ساتھ یہ واردات کوئی دشمن کر رہا ہے یا آپ اسے جنات کی کارروائی سمجھتے ہیں؟ میں صاف قسم کا مسلمان ہوں۔ اگر میں اسے جنات کی کارروائی سمجھتا تو میں ڈی سی صاحب پر زور نہ دیتا کہ وہ اس کی تفتیش کرائیں۔ میں جنات کے وجود کا قائل ہوں یا نہیں اسے مجھ تک رہنے دیں۔ میں اس کا بالکل قائل نہیں کہ جنات کسی کو یوں پریشان کرتے ہیں، یہ کسی انسان کی شرارت ہے۔ آپ اس کی بھی قائل ہوں گے کہ اس قسم کی شرارت کا توڑ بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ناصر علی نے جواب دیا۔ میں دوستوں کے مشورے سے 3 ایسے آدمیوں کے پاس جا چکا ہوں جن کے متعلق مشہور ہے کہ کالے علم کا توڑ کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے مجھے مایوس کیا۔ یہ تینوں باری باری میرے گھر آئے، کچھ پڑھتے رہے اور ادھر ادھر پھونکے مارتے رہے۔ ان میں صرف ایک ہے جس نے کہا کہ یہ کسی دشمن کی شرارت ہے۔ اس نے 2 تعویذ لکھ کر کپڑے میں لپیٹے اور باہر والے دروازے کے ساتھ لٹکا دیے۔ اس کا کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ اس کے بعد کپڑوں کو آگ لگنے لگی۔ دوسرے دونوں نے کہا کہ میرے کنبے کے کسی فرد نے کسی جن کو تکلیف پہنچائی ہے۔ گرے نے مجھے کہا کہ ہم ان تینوں سے ملیں گے۔ ہم نے ناصر علی سے تینوں کے ٹھکانے معلوم کر لیے۔ میں نے ناصر علی کے متعلق یہ رائے قائم کی کہ روشن خیال اور مومن قسم کا آدمی ہے۔ لوگوں نے اسے بہت ڈرایا تھا کہ وہ پولیس کو درمیان میں نہ لائے ورنہ اسے اور زیادہ نقصان ہوگا۔ اس نے گھر میں ختم قرآن بھی کیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ قرآن پاک سے بڑھ کر اور کوئی تعویذ نہیں اس کا اثر ہوگا۔ شاید یہ ختم قرآن کا ہی اثر ہے کہ یہ کیس پولیس کے عام دستور کے خلاف مجھے اور انسپکٹر گرے کو دیا گیا ہے اور ڈی سی اس میں دلچسپی لے رہا ہے۔ آپ ذہن پر زور دیں اور ہمیں ذرا سی روشنی دکھا دیں۔ میں نے کہا، اگر دشمنی نہیں تو اسے آپ کسی کی شرارت کہتے ہیں؟ کیا آپ اس سوال کا جواب سوچ سکتے ہیں کہ شرارت کے لیے آپ کے گھر کو کیوں منتخب کیا گیا ہے؟ میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، اس نے کہا۔ میں آپ کی بیوی سے کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، بعض باتیں صرف عورتیں جانتی ہیں، آپ انہیں ہمارے پاس بھیج دیں، لیکن آپ اس کمرے میں نہ رہیں۔ اس نے بیوی کو ہمارے پاس بھیج دیا۔ میں اس پردہ نشیں عورت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایسا حسن میں نے بہت کم عورتوں میں دیکھا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ عورت 3 لڑکوں کی ماں ہے، جن میں سے ایک کی عمر 20 سال ہے۔ میں نے مجبور ہو کر اس کی عمر پوچھی۔ اس نے ذرا سوچ کر عمر 38 سال بتائی۔ میری نظر میں وہ 30 سال سے زیادہ کی نہیں تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں، مثلاً وہ کہاں کی رہنے والی ہے، شادی کب ہوئی تھی، اس کے خاوند کی تعریفیں کی اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ جتنے خوبصورت ہیں اتنے ہی ذہین ہوں گے۔ میں دراصل یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ عورت کیسی ہے، اس کے خیالات اور عقیدے کیسے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ پردہ نشیں عورت ہے، پولیس سے جھیپے گی اور بات کرتے شرمائے گی، لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ وہ سوال کا جواب فوراً دیتی تھی، اور نہ صرف یہ کہ مکمل جواب دیتی بلکہ پوری وضاحت کرتی اور ایک آدھ بات فالتو بھی کہہ جاتی تھی۔ اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ وہاں عورت حکومت کرتی ہے۔ خاوند روزی کمانے اور باہر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور بیویاں گھروں کے کام کاج، محلے اور برادری کی سیاست کو سنبھالے رکھتی ہیں۔ ایسے گھرانوں کی بعض دشمنیوں اور دوستیوں کا خاوندوں کو علم ہی نہیں ہوتا۔ اچھی بیویاں اپنے خاوندوں کو اس فالتو جھک جھک سے بچائے رکھتی ہیں۔ ناصر علی کے ہاں مجھے یہی نظر آ رہا تھا۔ یہ خوبصورت عورت بجائے خود دشمنی کا باعث ہو سکتی تھی۔ مجھے اچانک خیال آ گیا کہ یہ لوگ اس مکان میں کرائے پر رہتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا مکان کے مالک کے ساتھ جھگڑا اور ناصر علی ڈی سی کے دفتر کی افسری کے رعب میں مالک مکان کو خاطر میں نہ لاتا ہو۔ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ انہوں نے ایک بار مکان تبدیل کرنے کا ارادہ کیا تھا تو مالک مکان نے منت سماجت کر کے روک لیا تھا۔
اس زمانے میں مکانوں کی نہیں کرائے داروں کی قلت ہوتی تھی۔ شہروں میں جگہ جگہ کرائے کے لیے خالی ہے کہ بورڈ اور تختیاں نظر آتی تھی۔ مالک مکان اور کرائے دار کے لڑائی جھگڑے اب کچھ عرصے سے شروع ہوئے۔ کوئی کرایہ دار مکان خالی نہ کرے تو مالک مکان کے بیٹے یا کرائے کے گنڈے رات کو کرایہ دار کے گھر پتھر پھینکتے ہیں اور خود ہی یہ افواہ پھیلا دیتے ہیں کہ یہ مکان آسیب زدہ ہے یا یہ سنگباری جن بھوت کر رہے ہیں۔ مکان خالی کرانے کا یہ طریقہ تہذیب جدید کی ایجاد ہے۔ ہمارے وقتوں میں مکانوں کے مالک خدا کا شکر ادا کرتے تھے کہ کرایہ دار مل گیا ہے۔ دشمنی کی اس وجہ پر بھی ہم نے لکیر پھیر دی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ہم سے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرے ورنہ اس کا گھر سنگباری اور آتش زنی سے تباہ ہوتا رہے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی کسی کے ساتھ محلے میں یا گاؤں کی برادری میں کوئی دشمنی ہے؟ دشمن سجن تو ہر کسی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ایسی سخت دشمنی کسی کے ساتھ نہیں کہ وہ ہمیں اس طرح نقصان پہنچائے۔ ایسی دشمنیاں عموماً رشتوں کے لین دین اور انکار پر ہوا کرتی ہیں۔ میں نے کہا، آپ کی کوئی بیٹی نہیں، آپ کی کوئی چھوٹی بہن ہوگی جس کے رشتے سے آپ نے کسی کو مایوس کیا ہوگا؟ میری چھوٹی بہن ہے ہی نہیں، اس نے جواب دیا۔ کیا آپ اپنے خاوند کی طرح یہ تسلیم کرتی ہیں کہ آپ کے گھر میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کالے علم کے ذریعے کروایا جا رہا ہے یا آپ اسے جنات کی انتقامی کارروائی سمجھتی ہیں؟ میں اپنے خاوند کی بات مانتی ہوں، اس نے جواب دیا۔ محلے کی عورتیں دو باتیں کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ شرشرار ہے اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ کسی دشمن کی کارروائی ہے جو الٹے تعویذوں اور ٹونوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ میں اپنے خدا کو اور اس کے پاک کلام کو مانتی ہوں، صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں۔ اگرچہ انسپکٹر اردو بڑی اچھی سمجھ اور بول سکتا تھا، ہندوستان کے رسم و رواج کو بھی سمجھتا تھا، لیکن وہ ہماری چار دیواری کی دنیا کی سیاست کو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ خاموش بیٹھا سن رہا تھا اور کاغذ پر پینسل سے کچھ نوٹ کر لیتا تھا۔ مجھے ناصر علی کے بڑے بیٹے کا خیال آیا۔ وہ خوبصورت جوان تھا، باپ بیٹا ڈی سی آفس جیسے بڑے دفتر میں ملازم تھے۔ گاؤں میں زمین اور حویلی بھی تھی۔ لڑکا بالائی آمدنی بھی کما سکتا تھا، اسے تو بیٹیوں والے بیٹیاں پیش کرتے ہوں گے۔ بہرحال میں اندھیرے میں ٹٹول رہا تھا۔ اس لڑکے سے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ آپ نے بیٹے کی شادی کر دی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تو منگنی بھی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی؟ رشتوں کی کمی نہیں، مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو گھر لڑکے کو پسند ہے وہ ہمیں پسند نہیں اور ہماری پسند کو وہ قبول نہیں کرتا۔ لڑکے کی پسند کے لوگ یہیں رہتے ہیں؟ نہیں، ہماری برادری کے ہیں، ہماری جگہ کے رہنے والے ہیں۔ آپ کو جو گھرانہ پسند ہے اس کے ساتھ رشتے کی بات ہوئی؟ لڑکی کی ماں کے ساتھ میری بات ہوئی تھی، وہ تو بیچاری منتیں کرتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنے لڑکے کے دماغ سے وہ چڑیلیں نکال لوں۔ کون سی چڑیلیں؟ جن سے وہ رشتہ جوڑ رہا ہے۔ آپ پوری بات سنائیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ اس کا آپ کے گھر میں پتھر پڑنے اور کپڑے جلنے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ آپ ہمارے ساتھ جو بھی بات کریں گی اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ اس نے مجھے نظر بھر کر دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، اسے شاید کچھ یاد آ گیا تھا۔ میں نے اسے یاد دلایا، آپ نے چڑیلیں کیوں کہا ہے؟ وہ کون ہے؟ میرا بیٹا جس لڑکی کو پسند کرتا ہے اس کی ماں بہت چالاک ہے، میری عمر کی ہے اور رنگ روغن اور چہرے مورے کی خوبصورت ہے۔ اس کی اصل خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس کی آنکھیں بھی مسکراتی ہیں اور جس مرد کے ساتھ بات کرتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ عورت اس پر مر مٹی ہے، دشمنوں کا بھی دل مو لیتی ہے۔ ہمارے شہر جو ایک چھوٹا سا قصبہ تھا وہاں کی رہنے والی ہے۔ اب بھی اس نے پیسے والے ایک آدمی کو پھانس رکھا ہے اور اس سے خوب کھاتی پیتی ہے، پردہ نہیں کرتی۔ اس کے 2 بیٹے ہیں، ان سے بڑی لڑکی ہے جو میرے بیٹے سے 1 آدھ سال چھوٹی ہے، ماں کی طرح خوبصورت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ آپ سے بھی زیادہ؟ میں نے کہا۔ اس نے سر جھکا لیا، پھر آہستہ آہستہ سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، اس کی آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جیسے اسے میری بات پسند نہ آئی ہو۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ میں کیسی ہوں، اس نے دبی دبی مگر پختہ آواز میں کہا۔ صرف یہ خیال رکھتی ہوں کہ میں نیت اور اخلاق کی بری تو نہیں۔
میرا خاوند بہت نیک آدمی ہے، میں اس سے زیادہ نیک بننے کی کوشش کرتی ہوں۔ انسپکٹر گرے نے میری طرف دیکھا اور میں نے اسے دیکھا۔ میں نے اس عورت کے کردار کی تعریف کی اور یہ تعریف میرے دل سے نکلی تھی۔ اس کے اس رد عمل کے بعد میری نظر میں اس عورت کا حسن دگنا ہو گیا۔ میں نے کہا، میں نے صرف یہ معلوم کرنے کے لیے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں آپ کے اور اس عورت کے کردار میں فرق معلوم کرنا چاہتا تھا، اور محترم خاتون، میں جو کچھ بھی معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ صرف آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ میں آپ سے کوئی آپ کی ذاتی بات پوچھتا ہوں تو وہ بھی صرف اس لیے کہ آپ کی نجات کا راستہ مل جائے۔ میری کسی بات کو غلط نہ سمجھنا۔ کردار اور نیت تو اللہ بہتر جانتا ہے، اس نے کہا۔ میں جو جانتی ہوں وہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ میرا بیٹا گاؤں جاتا رہتا ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ یہ ان کے گھر جاتا ہے اور ماں بیٹی نے اس پر اپنا جادو چلا لیا ہے۔ میرا بیٹا دونوں کی تعریفیں کرتا ہے، ابھی بچہ ہے، اچھے برے کو نہیں سمجھتا۔ لڑکی کی ماں ہنسی مذاق کی باتیں زیادہ کرتی ہے، چاہے تو مظلوم بن کر اپنے آنسو نکال لیتی ہے، چاہے تو دوسرے کو مظلومیت کا احساس دلا کر اس کے ساتھ ہمدردی کرتی اور اس کے دل پر قبضہ کر لیتی ہے۔ میں یہ مان لیتی ہوں کہ اس کی بیٹی میرے بیٹے کو دل سے سچی نیت سے چاہتی ہوگی، مگر میں جانتی ہوں کہ وہ میرے بیٹے پر قبضہ کر لیں گی اور معلوم نہیں اور کیا کچھ کریں گی۔ ظاہر ہے کہ آپ نے اس سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہی نہیں ہوگا۔ کیا اس نے کبھی اشارہ دیا ہے کہ آپ اس کی بیٹی کا رشتہ قبول کر لیں؟ کئی بار۔ وہ 2-3 عورتوں کی زبانی مجھے پیغام بھجوا چکی ہے اور میں صاف جواب دے چکی ہوں۔ اب میں اپنے گھر گئی تھی، وہ مجھے ملی اور یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے خود میرے ساتھ بات کی۔ حالانکہ بیٹیوں والے خود بیٹوں والوں کے ہاں نہیں جایا کرتے، میں نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں اس کی بیٹی کا رشتہ قبول نہیں کروں گی۔ وہ مجھ پر اپنا جادو چلانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے اپنے آنسو بھی نکالے اور کہنے لگی کہ میرا خاوند، تم جانتی ہو کہ اللہ کی گائے ہے، وہ گھر میں ہو تو بھی پتہ چلتا ہے جیسے گھر میں نہیں ہے۔ میرے منہ سے نکل گیا، تم جو گھر میں ہوتی ہو، تم نے گھر میں اس بیچارے کی حیثیت ہی کیا رہنے دی ہے؟ وہ تو مجھ پر برس پڑی۔ میں پہلے ہی بھری بیٹھی تھی، اس نے میرے بیٹے کو گمراہ کر دیا تھا۔ لڑکا شادی سے پہلے ہی ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ میرے منہ میں جو آیا اس عورت سے کہہ ڈالا اور یہ بھی کہا کہ میرا بیٹا تم ماں بیٹی کو نہیں ملے گا۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیر کر بولی، پھر تیرے گھر میں کوئی اور لڑکی بھی نہیں بسے گی۔ دوسری روز 2 عورتوں نے مجھے گھر آ کر بتایا کہ لڑکی کی ماں سخت غصے میں ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس نے میری لڑکی کو ٹھکرا کر میری جو بےعزتی کی ہے اس کا میں انتقام لوں گی، اور انتقام ایسا لوں گی کہ اس کا جینا حرام کر دوں گی۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسی مہینے کی بات ہے، اس نے جواب دیا۔ میں وہاں سے واپس آئی تو 4-5 روز بعد میرے گھر میں پہلا پتھر گرا۔ ہم سمجھے کہ کسی بچے نے پھینکا ہے، مگر یہ سلسلہ ایسا چلا کہ ہم تو مکان بدلنے کی سوچ رہے ہیں۔ اگر آپ اس عورت کو اچھی طرح جانتی ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ مزاروں اور پیر و فقیروں کے ہاں بھی جاتی ہوگی، بہت زیادہ۔ ان میں کوئی ایسا پیر یا عامل بھی ہے جو الٹے تعویذ دیتا ہو؟ اس نے مجھے 2 نام بتائے اور کہا کہ یہ دونوں جن حاضر کرنے اور نکالنے میں مشہور ہیں۔ ان کے پاس زیادہ تر وہ عورتیں جاتی ہیں جن کے بیٹے ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، یا جن کی ساسیں بہت بری ہوتی ہیں، یا جن کی بہویں ان کے بیٹوں کو ماں باپ سے الگ کر لیتی ہیں، یا پھر ایسے مریض جن کے مرض لا علاج ہوتے ہیں۔ کیا آپ کے خاوند کو معلوم ہے کہ اس عورت نے آپ کو انتقام کی دھمکی دی تھی؟ میں نے انہیں بتایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایسی بد چلن عورتیں ایسی دھمکیاں دیا کرتی ہیں، تم اپنے بیٹے کو اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ میں اب گھر جاؤں گی تو ایک تعویذ لکھوا کر بیٹے کو پلاؤں گی۔ میرے خاوند نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ تعویذوں سے کسی کے خیالات اور خواہشات کو نہیں بدلا جا سکتا۔ میں نے اس کے خاوند کو بلا لیا اور اس سے اس عورت اور اس کی دھمکی کے متعلق پوچھا، اور کہا کہ اس نے اتنی اہم بات مجھے پہلے کیوں نہ بتائی۔ اس نے جواب دیا کہ وہ تعویذوں اور ٹونوں ٹوٹکوں کو مانتا ہی نہیں۔ اس نے اس عورت کی دھمکی پر دھیان دیا ہی نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ عورت اس حد تک پہنچ سکتی ہے کہ آپ کے خلاف الٹے تعویذ استعمال کرے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کی کوئی حد نہیں، بہت چالاک اور خطرناک عورت ہے۔ انسپکٹر گرے نے مجھے کہا کہ ہمیں فوری طور پر اس عورت کے متعلق معلوم کرنا چاہیے کہ اس نے ان لوگوں کو نقصان پہنچانے اور پریشان کرنے کے لیے کس سے تعویذ لیے ہیں۔ اگر لیے ہیں
تو وہ کون ہے، اور یہ بھی کہا کہ ہم یہاں کے SHO سے ابھی تک نہیں ملے، اس سے پوچھنا ضروری ہے کہ اس نے کیا کارروائی کی تھی اور اسے تفتیش سے کچھ حاصل ہوا تھا یا نہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اس انتہائی دلچسپ کہانی کے اگلے پارٹ کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہباں۔